اتحاد عالم اسلام کی تحریک عبدالحمید اور انور پاشا کا کردار کیا تھا؟ علی برادران نے تحریک آزادی میں کس قدر جان ڈالی؟ سلک لیٹر اور ذمہ دار اخبار کا اتحاد عالم اسلام میں کیا کردار تھا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ہندو ہمیشہ سے فتنہ باز اور شریر واقع ہوا ہے۔ تحریک آزادی کے دور میں مسلمان مقامی سطح کی سیاست میں اس لیے حصہ لیتے تھے کہ ہندوؤں کے شر سے بچا جائے، لیکن جب تحریک آزادی کو ہوا ملی تو عبدالحمید دوئم اور انور پاشا نے اس میں اہم کردار ادا کیا، مسلمانوں کو تحریک آزادی کے لیے بیدار کیا۔ انہی دنوں ذمہ دار کے نام سے ایک اخبار شائع ہوتا تھا جس کی ادارت مولانا ظفر علی خان کیا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ترکی کے حکمران خلیفہ عبدالحمید سے متاثر تھے بلکہ ہلال احمر ترکی کے تعاون سے وہ چندہ بھی اکٹھا کیا کرتے تھے۔ قسطنطنیہ میں عبدالحمید سے ملاقاتیں بھی کیں تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو مزید مضبوط کیا جائے اور انگریز سامراج سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مولانا اور عبدالحمید نے اس حد تک حکمت عملی بھی طے کر لی تھی کہ اگر جاسوس جو ایران، روس، جو اس وقت برطانیہ کے اتحادی تھے، پکڑ کر نہ دیتے تو ایک بار پھر برصغیر پہ ترکی اور جرمنی کی کوششوں سے اتحاد عالم اسلام کا قبضہ ہوتا۔ اتحاد عالم اسلام کی تحریک میں انگریز مخالف ذمہ دار اخبار کے مولانا ظفر علی خان، کامرڈ اور دلی کے محمد علی اور ان کے بھائی شوکت علی شامل تھے، جن پر کئی بار نظر بندی، آزادی اظہار پر اور عالم اتحاد کو بیدار کرنے پر سزائیں بھی ہوئیں اور جیلیں بھی کاٹی گئیں۔ لیکن مسلمانوں اور برصغیر میں آزادی کی روح پھونکنے والے یہی علی برادران تھے۔ عالم اتحاد نے ترکی، عرب، جرمنی اور افغانستان کی ایما پر اپنا کام جاری رکھا۔ مسلمانوں کو آزادی کے لیے ابھارنے کے لیے اخبارات میں کالم بھی لکھے جاتے، انگریزوں کی کمان میں شامل مسلمان فوجیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا جاتا، آزادی کے حصول اور انگریزوں سے چھٹکارے کے لیے مسلم ہندو اتحاد بھی بنایا گیا۔ 1919 سے لے کر 1922 تک گاندھی اور عالم اسلام تحریک نے مل کر کام کیا، مگر انگریز بہت ہوشیار تھا۔ اس نے عدالتی نظام کے ذریعے تمام کرداروں کو خاموش کروا دیا اور اس باغیانہ سوچ کو ختم کرنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات برپا کرا دیے، اور یوں برصغیر میں آزادی سے توجہ ہٹا کر انگریز نے دونوں مذاہب کے لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کر دیا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ 1922 میں خلافت عثمانیہ کے آخری حکمران خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور یوں اتحاد عالم اسلام کا واحد سہارا بھی ختم ہو گیا اور یہ تحریک دم توڑ گئی۔ اس تحریک کے مشن کو انجام دینے میں یہ تمام موضوع درکار تھے، جن میں پنجاب سے نوجوان کابل گئے، وہاں سے کابل میں افغانیوں کے ساتھ مل کر پنجاب کی طرف سے اور ترکی کا جرمنی اور عرب سے مل کر دوسری طرف سے حملے کا منصوبہ تھا، جسے سلک لیٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید کے دستخط شدہ یہ خط، جسے سلک لیٹر کہا جاتا ہے، کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو تیار رہنے اور صحیح وقت پر حملہ کرنے کا پورا منصوبہ درج تھا۔ یوں منصوبہ ساز سلک لیٹر انگریزوں کے ہتھے لگا، جس بل اور ہندوستان میں تحریک عالم اسلام کا کردار، جرمن اور ترکی فوجوں کی آمد اور ہنگامی حکومت کے بارے میں تمام معلومات درج تھیں۔ یقیناً خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہ ہوتا، یوں برصغیر کا نقشہ اس سے مختلف ہوتا اور عالم اتحاد کی تحریک اور مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ ناظرین، VOA آفیشیل ٹیم کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔